بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں چل رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ جب دوبارہ پتھر مار دیتے، لاٹھی مار دیتے تو وہ چشمے بند ہو جاتے۔ ایک بار مارنے میں اس میں سے چشمے نکل پڑتے، اور دوبارہ جب مارتے تو وہ چشمے خشک ہو جاتے، پانی نکلنا بند ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا اپنا چشمہ خوب پہچان لیا کہ ہمارے قبیلے کا یہ چشمہ ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی رزق سے کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ زمین میں تمہاری وجہ سے، تمہاری حرکتوں سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب یہاں سے مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو، اے بنو اسرائیل کے لوگوں، وہ وقت بھی یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے۔ میدان تیہ کے اندر اللہ رب العزت نے سسٹم ان کو دیا تھا کہ سائے کے لیے بادل رہتا اوپر، من و سلوہ نازل ہوتا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جسم پر ایک بار جو کپڑا پہن لیا اس کو دوبارہ اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گندا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی اگر کسی بچے کی عمر 1 سال ہے تو اب اس کو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں، جسم کے ساتھ ساتھ اس کا کپڑا بھی بڑھتا تھا۔ یہ انعام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، لیکن وہ سب اکتا گئے اور ردی چیزیں مانگ بیٹھے اللہ سے۔ اور وہ ردی چیزیں کیا تھیں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر پائیں گے۔ فادع لنا، ہمارے لیے دعا کر دو، ربک، اپنے رب سے، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں نکالے اللہ تعالیٰ جو زمین سے اگتی ہیں، زمین اگاتی ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالے۔ من بقلیہا، ترکاریاں، وقثائیہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گیہوں، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ یہ چیزیں مانگ بیٹھے ذائقے کے لیے کہ ہم وہ من و سلوہ نازل ہوتا، کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں، ہم اس پہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ ہرگز کا لفظ ہے، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے دعا کریے۔ اللہ رب العزت کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ردی چیزیں اچھی چیزوں کے مقابلے میں مانگ رہے ہو؟ کیا تم چاہ رہے ہو کہ یہ معمولی چیزیں وہ تم کو دے دی جائیں، اور جو بہت اچھی چیز من و سلوہ ہے یہ تم کو جو ہے تم سے لے لیا جائے؟ بدلنا چاہتے ہو ردی چیزوں کو بھلی چیزوں، اچھی چیزوں کے مقابل میں۔ اللہ رب العزت نے کہا پھر اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہو، اہبطوا مصرا، چلے جائیں کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے تمہاری چاہت کے مطابق وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو۔ یہ نعمتیں تم کو برداشت نہیں ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی چپکا دی گئی۔ اب جاؤ کھیتی کرو جا کر کے، اور وہاں سے طرح طرح کی چیزیں جو زمین اگاتی ہے ان کو پاؤ جا کر کے۔
تو گویا کی ذلت اور محتاجی ان کے اوپر ڈال دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کا غضب لے کر کے واپس ہوئے. لوٹے جو اللہ کا غضب لے کر کے. کہاں انعامات کا سلسلہ تھا اور کہاں جو ہے ان کے اوپر ذلت و رسوائی ڈال دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ محتاجی اور ذلت اور مسکنت اور غربت اور رسوائی یہ سب کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے تھی کہ اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا. ارے کتنی بڑی بڑی نشانیاں ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. دریائے کلثوم میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور اپنے آپ کو بچتے ہوئے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑی پہ گئے 40 دن کے لیے گوشالے کو معبود بنا لیا انہوں نے سامری کے کہنے پر. اللہ رب العزت نے ان کی اس خطا کو بھی معاف کیا. پھر یہ کہہ بیٹھے کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب ہم جو ہے مانیں گے، یا ہماری جیسے تم بات کرتے ہو تو ہم سن لیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ہاں ہم موسیٰ کو توریت دے رہے ہیں، اس پر عمل کرنا. اللہ رب العزت نے ان پہ موت واقع کی. پھر دوبارہ ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. پھر میدان تیہ کے اندر اللہ نے ان پر اپنا انعام نازل کیا، من و سلوہ نازل کیا. 12 چشمے جو ہے اس میدان میں نکلے. ابر کے لیے، سائے کے لیے اللہ نے بادل کا ٹکڑا متعین کر دیا ان کے اوپر. اور کیا انعام ان کو چاہیے تھا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. اس بنا پر اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت اور رسوائی اور محتاجی ان کے اوپر ڈال دی گئی. اور اس سے بڑھ کر کے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا ہے. کیونکہ بیک وقت علاقے وائز نبی ہوتے تھے. معلوم ہوا یہاں بسواں کا الگ نبی ہے، دوسرے شہر کا الگ نبی ہے. ایک وقت میں کئی نبی جو ہے موجود ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ظلم کے طور پر انہوں نے قتل کیا. صرف قصور ان کا اتنا تھا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے، ایک اللہ کو ماننے لگو، ایک اللہ کی پیروی کرنے لگو. تمہیں کسی چیز کی ضرورت حاجت ہو تو اسی رب سے مانگو. بس یہ پیغام ان کا تھا. اسی پیغام کی بنا پر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب ان کی نافرمانیاں تھیں اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے. جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان حدوں کو پار کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ نہیں مانگا ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا ہو کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. یہاں تو بغیر دیکھے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی. جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رات میں ہمیں جبریل امین مسجد اقصیٰ لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر اللہ نے عرش پہ بلایا، اور ہم نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبی جو ہے دادا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے سب موجود تھے، سب کی ہم نے امامت کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنا و صدقنا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا کہ آپ نے ہماری بات کی تصدیق کی، سچ مانا. تو جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پہ ایمان لے آئے، کوئی معجزہ نہیں طلب کیا. اور یہ یاد رکھیے جس قوم نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا اور پھر معجزہ ظاہر ہو جانے کے بعد نہیں مانا تو پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آیا ہے اس قوم میں، اس قوم کے اوپر عذاب آیا ہے. ہم اور آپ ایمان کاہے پہ رکھتے ہیں؟ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری صفت کیا ہے؟ قرآن نے شروع میں بتایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم تصدیق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. آسمانی چاروں کتابیں نازل ہوئی، ہم دل و جان سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے.
آسمانی کتاب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم لوگوں کی صفت ہی میں یہ ہے کہ ہم غیب کی باتوں، ہم کوئی دلیل نہیں مانتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، بتاؤ فرشتے کیسے دلیل پیش کرو۔ کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی نے آپ سے معجزہ مانگا نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کفار نے معجزہ مانگا ہے۔ ابو جہل نے کہا 6 کنکریاں اٹھائیں اپنے ہاتھ میں اور کہا بھتیجے بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تم پر ایمان لے آؤں۔ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوا۔ آپ نے فرمایا چچا یہ میں بتاؤں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی کی چیز بتائے میں کیا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ کے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کنکریوں سے کہا کہ تم بتاؤ میں کون ہوں؟ کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ معجزہ کفار نے مانگا تو ظاہر ہوا۔ کفار نے مانگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، ایک پورب میں ایک پچھم میں۔ یہاں کا جو راجہ تھا اس وقت کا راجہ داہر، اس نے بھی جو ہے کیونکہ اس کے ہاں روزانہ کا جو کوئی عجیب واقعہ ہوتا اس کے ہاں قلم بند کیا جاتا تھا، رجسٹر میں لکھا جاتا تھا۔ اس نے لکھوایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کا ایک حصہ جو ہے پورب میں دیکھا، ایک پچھم میں دیکھا۔ اس نے باقاعدہ اپنے روزنامچہ رجسٹر میں لکھوایا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ مانگا نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے، آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا اور حد سے تجاوز کرتے تھے، یعتدون ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ایک دن اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کیا وہ جنت کے اندر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے توریت کے مطابق اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد کوئی یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مان رہا ہے، تو پھر وہ جنت کا قرآن کریم نے کہا کہ وہ پھر جنت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ ایک شریعت آ جانے کے بعد دوسری شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، پھر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی عیسائی اور یہودی اس دور میں ہو، وہ مانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے، قرآن کریم کو نہ مانے، تو شریعت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین ہادوا والنصارى، جو یہودی ہے اور نصرانی ہے، والصابئین، اور مجوسی لوگ، اور جو ستاروں کی پوجا کرتے۔ بعض نے کہا کہ وہ فرشتوں کو پوجتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ آگ کو پوجتے تھے، مجوسی انہیں کہتے ہیں، صابی انہیں کہتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے آیا کہ آخرت واقعی میں بپا ہوگی، حساب و کتاب لیا جائے گا، کوئی اس کے اندر کبر اور تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اس نے تصدیق کر لیا۔ مالک ابن مرارہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت آدمی ہوں اور اللہ نے مجھ کو نواز رکھا، اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسا میں جوتا پہنوں ویسا جوتا کسی کے پاس نہ، جس گاڑی سے میں چلوں یا جس سواری سے میں چلوں وہ سواری میری جیسی کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ تکبر میں تو نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر میں نہیں آتا ہے۔ تکبر میں یہ آتا ہے کہ تم ہماری لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق نہ کرو، لوگوں کو حقیر جانو،
اور آخرت پر ایمان نہ رکھو، اسے تکبر کہتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا جو ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند اور آپ سے بڑھ کر کے کوئی ذہین دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کرے۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلے آدمی کا اخلاق آتا ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ جہنم میں اپنی اخلاقیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کو تو خوش کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، لیکن بد اخلاق اتنے ہیں کہ آپ سے کوئی خوش نہیں ہے، آپ کے رویے سے کسی کو پریشانی ہے، کسی کے دل کو آپ دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر منائے وہ شخص، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اسی وجہ سے ہوئی کہ جو اخلاق کے درجے ہوتے ہیں ان تمام درجوں کو میں پر کر دوں، ان کو مکمل کر دوں۔ آپ سے بڑھ کر کے کوئی با اخلاق نہیں، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں، آپ جیسا اخلاق کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اعمال صالحہ میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، اخلاق، اچھے اخلاق آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اب وہ کیسے ہے محفوظ؟ اسی پہ تو ہمارا ایمان ہے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہمارے آقا نے فرمایا ہم جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر مال غنیمت تقسیم ہوا، مہاجرین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تقسیم کر دیا، انصار کو بہت کم ملا۔ انصار میں کچھ ناراضگی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انصار کچھ آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ بلایا، بٹھایا اور کہا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، کیا تم کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اپنے گھروں کو اور تم لوگ مجھے اپنے گھر کو لے جائیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ صحابہ کرام، انصار جو صحابہ تھے، ہمارے خوشی کے جو ہے جھوم اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اگر آگ کا دریا ہو اور آپ حکم دے دیں کہ پھانس جاؤ تو ہم اس میں بغیر چو چرا کے پھانس جائیں گے، اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، تو فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، اسی سے انہی کے طرز پر ہم لوگوں کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اور انعام کیا ہے؟ اور ایمان والے کا، اچھے اعمال کرنے والے کا اور سچ پہ جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں دو انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے۔ اہل ایمان کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتے، نہ مرعوب ہوتے ہیں، نہ ان کے دل میں کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ، اور نہ وہ بڑے سے بڑے حادثے سے کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے کہ ہمارا رب حکیم ہے، حکمت والا ہے، کب کہاں اس کو کیا کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کے کیے پر جو ہے ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم راضی برضا ہیں اس کے ہر کام کے اوپر۔ ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیبیا میں شاید یا کسی پچھمی ملک میں کوئی اللہ کا قہر آیا ہے، مطلب اتنا طوفان آیا ہے، ابھی ہم دیکھ رہے تھے تو معلوم ہے کہ 1 لاکھ لوگ لاپتہ ہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ اس طریقے سے اتنی تیز ہوا آئی اور پھر بارش اور سیلاب کہ لوگوں کا آتا پتہ ہے۔ یہ کائنات اس کی ہے، کب کہاں کتنے آدمیوں کو کم کرنا ہے، کس کو کیسے ہلاک کرنا ہے، یہ سب نظام خداوندی ہے اور تکوینی نظام ہے۔ جیسے کسی باغ کے ہم مالک ہوں تو ہم کو پتہ ہے کہ باغ کی شاخیں کہاں سے ہم کو جھاڑنی ہے، کون سا درخت اس کی کٹنگ کرنی ہے، کہاں کون سی دوا ڈالنی ہے، یہ سب مالک کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کائنات کا مالک بہتر جانتا ہے کب کس کو عزت دینا ہے، کب کس کو آگے بڑھانا ہے، کب کس کو ذلیل کرنا ہے،
کب کسی کو بادشاہت دینا ہے، کب کس کو اولاد دینا ہے، کب کسی سے اولاد چھین لینا ہے، کون سی نعمت کس سے لے لینا ہے، یہ سب کائنات کا نظام ہے، تکوینی نظام ہے۔ ہم اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑایا کریں اور ہم اللہ کے حوالے کیا کریں۔ اللہ اعلم، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، کوئی سوال کیا جاتا تو یہی فرماتے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہماری سوچ کیا ہو سکتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کو اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سن رہا ہے، مثلا دعائیں ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دل میں کبھی آئے کہ یار مانگتے اتنی دعائیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حکیم ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کون سی نعمت تم کو کب دینا ہے۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، مانگی ہوئی منہ مانگی دعا کسی کو مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی بلا مصیبت اس دعا کو اللہ تعالیٰ آڑ بنا دیتا ہے، کبھی اس دعا کو اللہ تعالیٰ بیلنس کر دیتا ہے، تمہارے کھاتے میں جمع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مانگی ہوئی دعائیں جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی، جب بندہ آخرت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا ہے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، سب یہی ہم کو جمع ملتی۔ تو ہمارا اجر بھی وہاں محفوظ اور ہماری عبادتوں کا ثواب بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں اس کو فائدہ ملتا ہے، اہل ایمان کبھی کسی سے ڈرتے نہیں اور نہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، کبھی پسپائی ہوئی، کبھی شکست ہوئی، ہار ہوئی، معلوم ہوا وہ رنجیدہ نہیں ہوتے، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہر بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دنیا کی ماں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے بیٹے کو شہد نقصان کرتا ہے، بیٹا چاہے اتنا روئے، لیکن ماں کی ممتا کو یہ مناسب نہیں ہے، ماں کی ممتا اس کو کبھی شہد نہیں دے گی، تو اس کا معدہ معلوم ہے ماں کو کہ میرے بیٹے کو شہد سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ہم مانگ رہے ہیں کوئی نعمت اللہ سے، ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کب کون سی نعمت ملنی ہے۔ ماں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھ کر کے جب وہ بتائے گا تب اس کو شہد دیں گے، تو وہ حکیم ہے اور دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ کوئی چیز ہم ضد باندھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دے دے، ہم کو یہ دے دے، لیکن اللہ حکمت جانتا ہے کہ اس کو یہ دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نعمت نہیں عطا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نابینا کو دیکھا کہ سب نہا رہے اور بیچارہ کنارے کھڑا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ کو برداشت نہیں ہو رہا، بیچارہ کنارے بیٹھا، سب تو مستی کر رہے ہیں، کہا موسیٰ اچھا اس کو آنکھیں دے دیں ہم؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو آنکھیں دے دیجیے، آنکھیں دے دی تو معلوم ہے جو لوگ نہا رہے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے گردن ڈبونے لگا وہ شخص۔ وہ جب پہنچا وہاں وہ سب چلانے لگے کہ ارے یہ کون جو ہے یہاں آ گیا ہے، تو سب جو ہے ہم کو پریشان کرنے پہ لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جیسا تھا ویسے ہی کر دیجیے۔ ہم نے تو دعا کی، ہم کو ترس آ گیا اور وہ نہانے والوں کو ڈبونے لگا معلوم۔ تو حکیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرمائے، آخرت پر بھی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کرے، اعمال صالحہ کی بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور اپنے دل کے اندر تہیا کر لیجئے کہ ہم دنیا سے کسی چیز سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے حالات کیسے بھی ہوں اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں، فیصلے تو وہیں سے ہوتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے جو تیر چلا رہا ہو تم تیر چلانے والے کے پاس پہنچ جاؤ تو تم اس کے نشانے سے بچ جاؤ گے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے پاس آ جائیں، اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے، اس کے نشانے سے بچ جائیں گے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، اے رحیم و کریم رب، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے۔ مولا جب ماں کے پیٹ میں تو نے ہمیں بنا دیا،
اے اللہ انسانی سانچے میں ڈھال دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے اللہ تو نے خود کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ مولا ہم جیسے نہ جانے کتنے دنیا میں آئے اور چلے گئے، اے اللہ ہم لوگوں کو بھی چلے جانا ہے۔ اے اللہ کہ تیری دنیا اے اللہ بڑے بڑے بہادروں سے، بڑے بڑے عقل مندوں سے، اے اللہ بڑے بڑے بادشاہوں سے آباد تھی، لیکن مولا آج وہ زمین کے پیوند بن گئے، اے اللہ مٹی میں مل گئے۔ اے اللہ دارا جیسا بادشاہ، اے اللہ سکندر جیسا بادشاہ، اے اللہ سب دنیا میں آئے، اپنا اپنا جلوہ دکھا کر چلے گئے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی جانا ہے، لیکن مولا ہم اس رنگین دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ نمازوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اے اللہ کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، مولا بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی کام کے اور نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اے اللہ تو توفیق مرحمت فرما، اے اللہ تو توفیق مرحمت فرما، بغیر تیری توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا مولا یہ گھر، یہ مسجد جو ہے تیرا گھر ہے، مولا تیرے نبی نے فرمایا زمین پر سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں، سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ اے اللہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، اے اللہ جیسے ان کا پیٹ بھرنا چاہیے نہیں بھرتے ہیں، ان کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ مولا ایک دور تھا کہ مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، مولا اس دور میں مسجدیں پکی ہیں، نمازی بے حد کچے ہیں۔ اے اللہ ذرا سا اگر کچھ بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو، مولا بہانے بنا کر ہم نمازوں کو گھر میں ادا کر لیتے ہیں یا نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا ہم سب کو ایمان میں مضبوطی عطا فرما، اپنی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اے اللہ مضبوط فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر تجھ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اے اللہ فیصلے تیرے پاس سے ہوتے ہیں، اے اللہ دوا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن شفا تجھ سے مانگے۔ مولا شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ مولا اس وقت موجودہ حالات میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ڈینگو ہے، ملیریا ہے، یا اللہ اور جو وائرل چل رہے ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قصبے کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں امن و امان رہے۔ مولا کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، مولا کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو، جہاں کہیں ظالم ظلم کر رہے ہیں مولا مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت سے نواز دے۔ یا ارحم الراحمین ہم نے جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً کمال بھائی کے بیٹے کاوش کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مولا لکھنؤ میں بھرتی ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ اللہ ڈینگو بخار ہو گیا ہے، مولا اسے شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی مرضی ان کے مقصد کو تو بہتر جانتا ہے، اللہ سب کی مرضی اور مقصد کے مطابق اللہ ان کے تمام کاموں کو اللہ بھرپور انجام تک پہنچا، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ قاری صغیر صاحب کو صحت عطا فرما، اللہ حسنین سلمہ کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے دوست اقبال بھائی دہلیہ کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اللہ اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اللہ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، اللہ جو روزگار والے ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے حفاظت فرمانا۔ مولا ہم تو لا کر کے بچوں کو کھلا دیں گے، لیکن مولا حساب ہم سے لیا جائے گا، مولا حفاظت کر لینا، مولا ہم کو بچا لینا۔ اے اللہ اگر تو نے بچایا نہیں تو اس دنیا میں بچنا بڑا مشکل ہے، اس دنیا میں بچنا بڑا مشکل ہے۔ مولا رزق حلال بھی عطا فرمانا، رزق حرام سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جب حلال روزی جائے گی پیٹ میں، اے اللہ تبھی اعمال کے قبول ہونے کا اے اللہ ہم امید کر سکتے ہیں، اے اللہ تبھی ہم امید کر سکتے ہیں۔ مولا حفاظت فرمانا ہم سب کی، اے اللہ مال حرام سے حفاظت فرمانا، اے اللہ مرنا بھی آسان فرما، جینا بھی آسان فرما، اے اللہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری کرنا، مولا قبر میں تمام حالتوں میں آسانیاں پیدا کرنا، اے اللہ خصوصاً سوال جواب کے وقت، اے اللہ ہمارے بڑے بھائی مولانا ابرار صاحب کا اکبرپور میں انتقال ہوا،
مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔